4 نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے کہ 4 ایسی خوبیاں اور 4 ایسے اعمال اگر کسی عورت میں نمایاں ہوں تو وہ اس بات کی روشن علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اس نعمت کی قدر پہچانے، کیونکہ ہر کسی کا یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ محترمہ خواتین اور حضرات، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا اور بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے کوئی برابر ہو سکتا ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جس نے رحمان و رحیم ہے، جو اپنے بندوں پر بے پایا مہربانی فرماتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا، چھپی ہوئی باتوں سے باخبر اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا عدل کامل ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آزمائے۔ جو بندہ یا بندی اس کے احکام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسے انعامات تیار فرماتا ہے کہ جو انسانی عقل اور تصور سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں جنت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سب یہی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ان کی لرزشوں اور کو درگزر کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جنت کسی کو نصیب ہوگی، اس کا حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے انعامات کا مستحق ہے۔ محترمہ ناظرین، محترمہ خواتین اور حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت ہی اہم اور فکر انگیز موضوع کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بابرکت قول میں 4 ایسی صفات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ 4 نشانیاں ہیں جو کسی عورت کی خوش نصیبی اور اس کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ اکثر خواتین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے اور اسی کا جواب دینے ایک گفتگو کا مقصد ہے۔ اسلام نے عورت کو وہی عزت، مقام اور اجر عطا کیا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق اسے ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف لے چلتے ہیں جس میں آپ نے وہ 4 چیزیں بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، اور یہی نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاص صفات پائی جاتی ہیں جن سے یہ پہچانا جا سکے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت اور شفقت کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ دنیا انسان کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، مگر اسے پوری دنیا کا سب سے بیش قیمتی سرمایہ ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک عورت ماں کے مقام پر فائز ہو جائے تو اس کی قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کی خدمت اور اطاعت انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر وہی عورت بیوی کے روپ میں ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے، جو اس کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کے روپ میں ہو تو وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اس دنیا میں یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداری اختیار کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ محترمہ خواتین اور حضرات، دوسری علامت یہ ہے عورت سچی اور حق کا ساتھ اختیار کرے، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکی بالآخر جنت میں پہنچاتی ہے۔ اسی طرح صبر کا ایک ایسا عظیم صفت ہے جو عورت کو بلند درجہ عطا کرتی ہے۔ جو عورتیں مشکلات میں صبر سے کام لیتی ہیں اور شکوہ شکایت نہیں کرتی، وہ حقیقت میں جنت کی امانت بن جاتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے معاملات میں برداشت اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ملتی ہے، جنہوں نے اپنی حیات مبارک میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا مگر ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ جو عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور اپنے شوہر کی جائز باتوں پر فرمانبرداری کرتی ہے، وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایک بدصورت شخص جس کی بیوی نہایت ہی حسین اور جمیل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی اور میری خدمت کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے۔ محترمہ خواتین اور حضرات، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، کائنات کے ایک گاؤں میں کنعان
کہ ایک گاؤں میں ایک عورت بحیلیہ رہتی ہے، وہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس عورت نے نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں، نہ آنکھیں اور نہ کان، صرف ایک زبان تھی جس سے وہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو ممکن تھا کہ میں ان سے گناہ کے راستوں پہ چل پڑتی، اگر ہاتھ دیتا تو شاید میں کسی پر ظلم کرتی، اگر آنکھیں دیتا تو میں نامحرم کو دیکھتی، مگر اللہ نے مجھے ان سب سے بچا لیا، زبان عطا کی تاکہ میں اس کا شکر ادا کرتی رہوں۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی صبر، شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، حیا اور عزت کے ساتھ حفاظت کرنا جنتی عورت کی پہچان ہے۔ وہ اپنے گھر کی امانت دار ہوتی ہے، مال کو محفوظ فضول خرچی میں ضائع نہیں کرتی اور اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر اس کی زندگی میں حصہ ہوتا ہے جس سے اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنتی عورت غیبت، جھوٹ اور فضول گفتگو سے بچتی ہے۔ اس کی گفتگو نرم اور سچی ہوتی ہے۔ جب یہ تمام صفات یعنی اللہ کی رضا، سچائی، حیا اور ذکر کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ صفات مسلسل محنت اور نیت کی صفائی کا نتیجہ ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ یہی وہ 4 نعمتیں ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیں اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔